ایک ایسی بستی جو تجارت کا مرکز تھی، یہاں کی رونقیں دنیا بھر میں مشہور تھی، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے ایک کالا سچ تھا، ایک خوفناک سچ تھا۔ یہ دنیا کی وہ بدقسمت قوم تھی جس نے ناپ تول میں کمی اور بے ایمانی کو اپنا ہنر سمجھ لیا تھا۔ ان کی اونچی عمارتیں اور ان کا غرور، انہیں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کو محفوظ رکھے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ جب وقت بدلا تو نہ ان کا مال کام آیا اور نہ ان کی چالاکیاں کام آئی۔ آسمان سے ایک ایسی خطرناک چیز سنائی دی جس نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جائیں گے تاریخ کے اس سفر پر جہاں مٹی کے ڈھیروں کے نیچے ایک بہت بڑا سبق دفن ہے۔ قوم مدین عرب کے شمالی مغربی حصے، موجودہ اردن اور سعودی عرب کے سرحدی علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے، اس لیے انہیں اصحاب مدین کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ تجارت کا مرکز تھا کیونکہ یہ مصر، شام اور عراق کے درمیان ایک اہم تجارتی گزرگاہ پر واقع تھا۔ مدین کا شہر اپنی ہریالی، باغات اور خوشحالی کے لیے مشہور تھا۔ وہاں کے لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت اور مضبوط مکانات بناتے، مہارت رکھتے اور معاشی طور پر یہ قوم اتنی مضبوط تھی کہ ان کے قافلے دور دراز تک جاتے تھے۔ اگر مال کمانا ہے تو مدین جاؤ، وہاں نفع ہی نفع ہے۔ لیکن اس دولت کی کثرت نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا۔ قوم مدین کے وہ 5 بڑے جرائم جنہوں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ حضرت شعیب کی قوم صرف کافر نہیں تھی بلکہ یہ وہ سماجی برائیوں کو اس حد تک رسائی حاصل کر چکی تھی کہ اللہ کا غضب لازم ہو گیا۔ ان کا پہلا اور سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک تھا۔ وہ ایک خاص قسم کا گھنا جنگل یا درخت کی پوجا کرتے تھے اور کائنات کے خالق کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی مٹی کی مورتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ تجارتی دہشت گردی، ناپ تول میں کمی، یہ ان کی پہچان بن چکی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے ترازو کو ظلم کا ذریعہ بنایا۔ یہ پتھر استعمال کرو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ان کے پاس 2 طرح کے پیمانے تھے، لیتے وقت الگ اور دیتے وقت الگ۔ یہ وہ بے ایمانی تھی جس نے غریبوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ مدین کے لوگ صرف ترازو کی بے ایمانی پر محدود نہیں تھے بلکہ راستوں پر آنے جانے والے قافلوں کو بھی لوٹتے تھے۔ ان کا تیسرا بڑا گناہ تھا ایمان والوں کو ایمان سے روکنا، یعنی کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانتا ان کو ان کی بات ماننے سے روکتے تھے اور ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے تھے۔ وہ ان کو کہتے اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو ہم تمہارا حال برا کر دیں گے۔ وہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے ہر حد پار کر چکے تھے۔ ان کا چوتھا گناہ یہ تھا کہ وہ زمین پر ہر طرح سے فساد پھیلاتے تھے۔ وہ معاشرے میں بد امنی، چوری اور اخلاقی پستی کو فخر سمجھتے تھے۔ امن و امان کو تباہ کرنا ان کا مشغلہ بن چکا تھا، جس کی وجہ سے پوری بستی ایک جہنم کا نمونہ بن گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے بچے بھی ان جیسے ہی کام کرنے لگتے۔ وہ شروع سے اپنے کھیلوں میں بے ایمانی اور ترازو میں ناپ تول کی کمی اور یہ سب کچھ کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر ان کے بڑے یہ کہتے کہ یہ آنے والی نسل ہماری بہت کامیاب نسل ہے اور ہمیں اس جیسی نسل کی ضرورت تھی۔ یہی ہماری نسل ہے، اصل کاروباری، اصلی ذہین۔ جب ان کی نافرمانیاں اور بے ایمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی فصاحت اور بہترین انداز بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نہایت نرمی سے سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ تمہاری یہ خوشحالی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے بے ایمانی کے ذریعے عذاب میں نہ بدلو۔ آپ نے انہیں پچھلی قوموں، قوم نوح، ہود اور لوط کے انجام سے بھی ڈرایا۔ قوم مدین نے اصلاح کے بجائے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ شعیب، تمہاری نصیحتیں ہماری تجارت نہیں چلنے دیتے، یا تو ہمارے طریقے پر آ جاؤ ورنہ شہر چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تمہارے خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تمہاری ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ جب ان کی سرکشی حد سے گزر گئی، جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرکار آ ہی گیا۔ قرآن کے مطابق ان پر 3 طرح کا عذاب ظاہر ہوا۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے ہوا کو روک دیا، ایسی تپش پڑنے لگی کہ پانی پیتے ہی پیٹ میں آگ لگ جائے۔ لوگ اپنے محلوں سے نکل کر غاروں میں بھاگے، لیکن وہاں بھی تپش تھی۔ 7 دن کی تپش کے بعد آسمان پر ایک گہرا ٹھنڈا بادل آیا۔ پوری قوم خوشی سے چلائی بارش ہونے والی ہے۔ وہ سب بھاگ کر اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ بھاگ کر بادل کے نیچے آئے تو آسمان سے بارش کے بجائے آگ کے گولے برسنے لگے۔
زمین لرزنے لگی اور عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی ہولناک گرجدار چیخ ماری کہ ان کے دل سینوں سے نکل کر حلق میں آ گئے۔ ایک لمحے میں وہ پوری قوم جو اپنے فن اور دولت پر ناز کرتی تھی کوئلہ بن کر اپنے ہی گھروں میں ڈھیر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے گویا وہ وہاں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بستی کی ویرانی اور سب بربادی کو دیکھا تو ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔